بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 94 اور 95 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اوپر کے بیان سے تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا۔ اوپر کے بیان سے تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آدمی کے مقابلے میں کوئی عزت رکھتی ہو یا اس کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کر سکتی ہو، اس سے تمہارے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ کوئی آدمی ہی ایسا ہوگا جس نے ہماری ضرورت کی ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ جس طرح ایک آدمی دنیا کی چیزوں کا محتاج ہے، اسی طرح کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو احتیاج سے خالی نہیں۔ جس طرح ہمیں تمہیں ہوا، پانی، روشنی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا فقیر، دنیا دار ہو یا تارک الدنیا یعنی ولی، چھوٹا ہو یا بڑا، پیر ہو یا پیغمبر، سب کے سب ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی کو اپنی جان پر اختیار نہیں، کوئی اپنی عمر بڑھا نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو مرنے سے بچا نہیں سکتا، پس اس صورت میں کوئی آدمی بھی اس قابل نہیں کہ ہم اسے اپنی ضرورت کی چیزوں کا بنانے والا سمجھ سکیں۔ پھر سے دیکھیں پورا سبق۔ اوپر کے بیان سے تم نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ آدمی کے مقابلے میں کوئی عزت رکھتی ہو یا اس کی ضرورت کی چیزوں کا انتظام کر سکتی ہو، اس سے تمہارے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ کوئی آدمی ہی ایسا ہوگا جس نے ہماری ضرورت کی ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ جس طرح ایک آدمی دنیا کی چیزوں کا محتاج ہے، اسی طرح کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو احتیاج سے خالی نہیں۔
جس طرح ہمیں تمہیں ہوا، پانی، روشنی اور دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح بادشاہ ہو یا گدھا، امیر ہو یا فقیر، دنیا دار ہو یا تاریک الدنیا یعنی ولی، چھوٹا ہو یا بڑا، پیر ہو یا پیغمبر، سب کے سب ان چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی کو اپنی جان پر اختیار نہیں، کوئی اپنی عمر بڑھا نہیں سکتا، کوئی اپنے آپ کو مرنے سے بچا نہیں سکتا۔ پس اس صورت میں کوئی آدمی بھی اس قابل نہیں کہ ہم اسے اپنی ضرورت کی چیزوں کا بنانے والا سمجھ سکیں۔